دائرے کا کوئی آغاز نہیں، کوئی اختتام نہیں ہوتا، یہ لا مختتم ہے اور اسی لیے دنیا کا سب سے بڑا بھید بھی۔ سامعین کرام، پیش خدمت ہے ناول دائرہ۔ اس ناول کو لکھا ہے جناب محمد عاصم بٹ صاحب نے، اور میں ہوں آپ کے ساتھ فیصل سعید زرغام۔ آئیے بڑھتے ہیں ناول کی جانب۔ آسمان صاف تھا، ستارے بچے کے ہاتھ سے چھوٹ کر چکنے فرش پر بکھرے روشن کنچوں کی طرح دکھائی دے رہے تھے۔ سامنے خوب پھیلے ہوئے درخت کی سب سے بلند شاخ پر 24-25 تاریخ کے چاند کی پھانک ٹکی ہوئی تھی، یوں جیسے وہ انہی شاخوں سے طلوع ہوئی ہو۔ درخت کے پاس ہی تیز روشنیوں میں نہایا ہوا ایک مختصر سا منظر تھا۔ گھاس پر قنات جیسے بڑے بڑے پردے گول لپٹے ہوئے دھرے تھے۔ پلاسٹک کی سفید کرسی ایک پہلو پر گری ہوئی تھی۔ پاس ہی پیراشوٹ کے کپڑے کا کسی طرح کے سامان سے بھرا تھیلا بھی گھاس پر پڑا تھا، جو تیز روشنی میں دودھیا معلوم ہو رہی تھی۔ چپس کے خالی تھیلے، جوس کے خالی پیکٹ، بجھے ہوئے سگریٹوں کے ٹکڑے اور ڈبیاں، مڑے توڑے کاغذ اور ایسا ہی کچھ بیکار سامان ہر طرف بکھرا نظر آتا تھا، جیسے ابھی کچھ دیر پہلے یہاں لوگوں کا ٹھٹا جمع تھا، جس کی باقیات بس یہی بے ترتیب سامان تھا۔ ذرا فاصلے پر البتہ اب بھی کچھ گہما گہمی تھی۔ وہ پتھر کی بینچ پر بیٹھا دیر سے شاخ پر ٹکی چاند کی پھاک پر ٹک ٹکی باندھے ہوئے تھا۔ وقفے وقفے سے اس کا جسم کپ کپا کر رہ جاتا اور دانت بجتے، یکبستہ ہوا کا جھونکا تیر کی طرح ہڈیوں کے گودے میں گھستا محسوس ہوتا۔ تب اس کے ذہن میں آگ کی قربت کی خواہش جاگتی، یا اپنے بستر کی، جس نے اسے کتنی ہی راتوں میں اسے ایک پرحدت آغوش کی پناہ دی تھی۔ چاند پر مسلسل نظر جمائے رکھنے سے اسے اپنی آنکھیں بھیگتی معلوم ہوئیں۔ اس نے انہیں جھپکا۔ آہستہ آہستہ اس کے ذہن کا انتشار جو گزشتہ چند گھنٹوں میں پیش آمدہ واقعات کے باعث پیدا ہوا تھا، کافور ہونے لگا۔ بہت سے منظر ایک ہموار رفتار سے ذہن کے پردے پر نمودار ہوئے۔ اس نے یاد کرنے کی کوشش کی۔ ذہن میں شبیہیں ابھر رہی تھیں جو بے ربط تھیں۔ یہ اس کٹری کے میدان نما صحن کا منظر تھا، جس کے بے شمار چھوٹے چھوٹے کمروں والے گھروں میں سے ایک میں وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتا تھا۔ صحن کے گرد پھیلے ان گھروں کی 3 منزلیں تھیں۔ صحن کے بیچوں بیچ سرکاری نلکا لگا ہوا تھا، جس میں بس صبح تڑکے ہی چند گھنٹوں کے لیے پانی آتا۔ تب آس پاس گھروں کے مکین بالٹیوں اور کنستروں سمیت اس پر ہلہ بول دیتے، کبھی تو قطار بنا لیتے، لیکن اکثر کسی عجلت پسند کی قطار کو چکمہ دینے کی کوشش کے نتیجے میں سبھی ایک بے مجمع کی صورت میں چھوٹے کھرے والے سرکاری نلکے کو گھیر لیتے اور اپنی اپنی باری کے بچاؤ کے لیے ایک دوسرے سے الجھ جاتے۔ خوب ہلہ گلا رہتا۔ چند گھنٹوں کی اس مختصر کارروائی کے بعد تمام دن یا نلکا بچوں کے تصرف میں رہتا۔ وہ اس کی ٹوٹی کو پورا کھول کر اس کے سانس لینے کی آوازیں سنتے۔ کبھی اس میں خراٹوں کی آوازیں آتی اور کبھی اچانک تیز خرخراہٹ کی، جس سے بچے ہڑبڑا کر دور بھاگتے اور پھر کچھ دیر سہمے رہنے کے بعد خوب قہقہے لگا کر ہنستے۔ پھر ایک اور منظر اسے دکھائی دیا۔ وہ گلے میں ٹاٹ جیسے کپڑے کا بھاری بستہ لٹکائے اسکول جا رہا تھا، یا شاید واپس آ رہا تھا۔ تب وہ 6ٹھی جماعت میں تھا اور سید مٹھا بازار میں عائشہ ماڈل اسکول میں پڑھتا تھا۔ پھر ایک منظر سڑک پر پچکے ہوئے سر والے بچے کی لاش کا تھا۔ کوئی 2-1 برس پہلے اس نے ٹکسالی دروازے کے سامنے مین روڈ پر اسے دیکھا تھا۔ 14-15 برس کا بچہ تھا۔ ایک تیز رفتار ویگن نے اسے کچل دیا اور فرار ہو گئی۔ ان تمام برسوں میں اس واقعے کا ایک منظر جو کبھی اس کے ذہن سے محو نہ ہو سکا، وہ پچکے ہوئے بھیجے والے ساکت جسم کے ایک پیر کا ہولے ہولے کپ کپانا تھا۔ ایک شبی عصمت کی تھی جو طیبہ ہائی اسکول میں پڑھتی تھی۔ پھر اسے اپنا ایک دوست یاد آیا جس کے ساتھ اس نے پہلی مرتبہ شراب پی تھی۔
ایک منظر بازار کا بھی تھا جس میں گاہکوں کا خوب رش تھا. منظر تیزی سے بدل رہے تھے. بس اسٹاپ مال روڈ پر الفریڈ وولنر کا سیاہ دھاتی مجسمہ، نیاگرا آبشار کی ایک پوسٹ کارڈ سائز تصویر، ٹی وی پر پہاڑ سے لاوا پھوٹ بہنے کا منظر، اور اس کا دفتر. اسے یاد تھا ابھی کچھ دیر پہلے 1 گھنٹہ بھی نہ ہوا ہوگا وہ اپنے دفتر کے باہر فٹ پاتھ پر کھڑا تھا. اس کے ساتھ زمان خان بھی تھا اور بھکاری بھی. منظر واضح ہو رہا تھا. گھڑی نے 5 بار گھنٹہ بجایا تو اس کا آخری دفتری رفیق نیاز بیگ بھی کرسی پر سے اٹھ کھڑا ہوا، جو پچھلے قریب آدھ گھنٹے کے دوران صبح کے اخبارات کو تیسری یا چوتھی مرتبہ بغور پڑھ چکا تھا. اپنے معمول کے مطابق وہ اب کھڑا خاموشی سے اپنی خالی کرسی کو تکتے ہوئے کچھ سوچ رہا تھا، جیسے وہ کچھ بھول رہا ہو اور یاد نہ کر پا رہا ہو کہ وہ کیا بات تھی. دروازے کے برابر اسٹول پر بیٹھے زمان خان نے بآواز بلند جمائے لیتے ہوئے کہا، بیگ صاحب کیا سوچتی ہے؟ نیاز بیگ اپنے خیالات سے چونکا، گردن پھیر کر زمان خان کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے ویسے ہی متفکر انداز میں بولا، سوچ رہا خان صاحب اس ملک تک کی بنے گا میرے بعد. اتنا مت سوچا کرو بیگ صاحب، پہلے ہی اس کی حالت اچھی نہیں ہے. زمان خان نے قدرے بیزاری سے کہا. نیاز بیگ نے کہا لگایا، ٹھیک ہے کیا بھائی. پھر اخبار کو طے کر کے بغل میں دبایا، اینک کو ناک کے بانسے پر اوپر سرکایا اور مڑا. وہ پستہ قد اور چوڑے جسے کا صحت مند مرد تھا اور 60-62 برس کی عمر میں بھی جوانوں کی طرح اکڑ کر اور پیر اٹھا کر چلتا تھا. ایک عرصہ فوج میں گزارنے کے باعث اس کے مزاج اور معمولات میں ایک طرح کی بے لچک باقاعدگی اور میکانیکیت سی در آئی تھی. وہ اپنے ہر معمول کو اصرار اور تکرار کے ساتھ دہراتا اور کبھی اس عمل سے تھکتا نہیں تھا. مخصوص وقت پر اخبار پڑھنا، مخصوص وقت پر سگریٹ سلگانا، مخصوص وقت پر دفتر کا کام کرنا اور اپنے ہی طے کیے ہوئے کسی مخصوص وقت پر ہمیشہ ٹانگیں پسار کر آرام کرنا، وغیرہ وغیرہ. کوئی 4 بجے کے قریب وہ روزانہ اپنی کرسی سے اٹھتا، سگریٹ سلگاتا اور لیٹرین کی طرف چل پڑتا. کاتب نوید احمد سگریٹ کا گہرا کش لے کر برابر بیٹھے پیسٹر امجد سے شرارتی انداز میں آنکھ دبا کر کہتا، ٹیٹی ٹائم، اور مسکراتا. نیاز بیگ دائمی قبض کا مریض تھا اور آدھ 1 گھنٹہ اسے بیت الخلا میں گزارنا پڑتا، مناسب حد تک فارغ ہونے کے لیے. استاد جی چھڑ دیو کہڑا. نیاز بیگ اس کی کرسی کے عقب میں کھڑا تھا. اس نے سر اٹھایا، ایک دوسرے کو دیکھ کر دونوں مسکرائے. نیاز بیگ نے آہستہ سے سر ہلایا، پھر ایک آنکھ دبا کر بولا، اوور ٹائم زندہ باد. نیاز بیگ بہت تر و تازہ اور چاقو چوبند معلوم ہو رہا تھا. دونوں نے قہقہا لگایا. زمان خان بیزاری سے اپنے داہنے نتھنے میں شہادت کی انگلی گھسڑی صفائی کر رہا تھا. اس کے لیے ان صاحب لوگوں کا اوور ٹائم خامخواہ کی درد سری تھی. اس نے شدید بے اعتنائی اور اکتاہٹ کے ساتھ اسے سر جھکائے قلم پر قلم گھسیٹتے دیکھا اور سوچا، یہ بیٹھے تو اوور ٹائم اور میں بیٹھوں تو ڈیوٹی. غریب آدمی کی کوئی عزت نہیں ہے یہاں زمان خان. جو شور مچاتا ہے وہی سچا ہے. آخر ہمارا بھی بال بچہ ہے، گھر بار ہے. ان کے لیے یہاں بیٹھے رہیں گے تو گھر پر ہمارا باپ کام کرے گا. غصے میں زمان خان اسٹول پر سے اٹھ کھڑا ہوا. اس کے ہونٹ ہولے ہولے کپ کپا رہے تھے. وہ دروازے سے نیاز بیگ کی میز اور میز سے واپس دروازے تک کا چکر لگانے لگا. اس نے سر اٹھا کر زمان خان کو دیکھا اور سمجھ گیا کہ خان صاحب کا بلڈ پریشر گڑبڑ تھا. پھر گویا ہمدردی جتانے کی خاطر قلم کاغذوں پر رکھتے ہوئے بولا، کھانا وانا کھانے کا موڈ ہے خان صاحب؟ زمان خان تھم گیا. بھوک تو اسے لگی تھی. رکھائی سے بولا، کیا کھائے گی؟ اس نے پتلون کی عقبی جیب سے بٹوا نکالا. 100 کے 3 نوٹ تھے، اتنے ہی 10 کے اور ایک 50 کا. 100 کا نوٹ باہر نکالا. کچھ بھی لے آؤ. روغنی نان مت لانا جو تمہیں بہت پسند ہے، کم از کم میرے لیے مت لانا.
اپنے لیے بے شک لے آؤ، بس جو کھانے کو مل جائے۔ زمان خان نے آگے بڑھ کر نوٹ ہاتھ میں لیا اور کمر کی داہنی طرف قمیض کی جیب میں گھسیڑ لیا۔ وہ حسین چوک تک جانے کا سوچ رہا تھا۔ 10-15 منٹ کا سائیکل کا سفر ہے، لیکن کوئی مذائقہ نہیں۔ اچھا ہے ہاتھ پیر چلانے سے بھوک اور بڑھے گی۔ 12 مسالوں والے لذیذ چپلی کبابوں کا ذائقہ ابھی سے اسے منہ میں گھلتا محسوس ہونے لگا تھا۔ اس نے داہنے نتھنے سے باہر جھانکتے ہوئے چھوٹے گیلے بال کو 2 انگلیوں کی چٹکی میں دبا کر کھینچا۔ سوئی چبھنے جیسی درد کی ٹیس ناک میں اٹھے، پھر چٹکی کو آنکھوں کے سامنے کیا۔ بال کو 2 انگلیوں کی چٹکی میں دبا کر کھینچا، پھر چٹکی کو آنکھوں کے سامنے کیا۔ انگلیوں کی پوروں کے بیچ چھوٹا سا بال دبا ہوا تھا، جس کے ایک سرے پر سیاہ نرم مواد چمٹا تھا۔ چٹکی کھول کر اس نے انگلیوں کو جھٹک دیا اور مڑا۔ پھر خیال آیا کہ سگریٹ وغیرہ کا بھی پوچھ لے، ورنہ اس کے لیے پھر سے ایک پھیرا لگانا پڑے گا۔ لیکن پھر شاید اس لیے کہ وہ چلتا ہوا دروازے تک پہنچ چکا تھا، خاموش رہا۔ جاتے جاتے کمرے کا دروازہ یوں دھڑاک سے بند کر گیا کہ دیر تک دھماکے کی آواز کمرے میں گونجتی رہی۔ زمان خان کے نکلتے ہی اس نے قلم پھر سے فائل پر ڈالا اور ذرا پیچھے سرک کر کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ وہ 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کے بعد تھک گیا تھا۔ دفتر والوں کا اوور ٹائم لگانا زمان خان پر کیسا گراں گزرتا ہے، اسے علم تھا۔ سچ ہے، اس کے لیے تو یہ بیگار ہی ہوئی جو اوور ٹائم لگاتا ہے۔ اضافی رقم تو اس کی تنخواہ میں جمع ہوتی ہے۔ زمان خان کے ہاتھ آتی ہے بے صلہ مشقت۔ کئی بار دفتر کے ساتھیوں نے ایسا چاہا کہ زمان خان کی دفتری اوقات سے بعد کی زائد ڈیوٹی کے معاوضے کی بات اعلیٰ حکام سے کی جائے، لیکن ایسا کبھی ممکن نہیں ہو سکا۔ اس نہایت نیک نیتی پر مبنی تحریک کو دبا دینے اور اسے ناکام بنا دینے میں پیش پیش خود زمان خان ہی ہوتا۔ ضرورت ہوگی تو ہم خود ہی پیسوں کی بات صاحب سے کرے گا۔ وہ ظاہر کرتا کہ اگر اب تک وہ ایسی کسی سہولت سے محروم تھا تو اس کی وجہ فقط اس کی قناعت پسندانہ طبیعت ہی تھی، نہ کہ کچھ اور یوں وہ اپنی ہر محرومی کو قناعت پسندانہ طبیعت کی آڑ لے کر چھپا لینا چاہتا تھا۔ لیکن اصل میں یہ زمان خان کی ہٹیلی عنایت پسندی اور اس سے جڑا ہوا خوف تھا کہ اگر صاحب لوگوں نے اس کی دفتری رفقا کی اجتماعی درخواست کو رد کر دیا اور اس ضمن میں کسی فیصلے کو ٹال مٹول سے کام لے کر التوا میں ڈالنے کی کوشش کی تو زمان خان کیا خجالت سے مر ہی نہ جائے گا۔ ہو سکتا ہے خفت کے مارے وہ یہ دفتر ہی چھوڑ دے۔ خیر، معاملہ کبھی اس کے حق میں طے نہیں پا سکا۔ وہ ہر اوور ٹائم کرنے والے کے ساتھ رات گئے تک دفتر میں بیٹھتا، خود دفتر کو تالا لگاتا، صبح سے پہلے آ کر دفتر کا دروازہ کھولتا۔ دفتر کی چابیوں کی ایک نقل صاحب لوگوں کے پاس بھی تھی، لیکن یہ ڈیوٹی تو اس کی تھی کہ بلا ناغہ صبح سے پہلے آ کر دروازہ کھولے۔ رخصت کی اجازت چاہے مل جائے، صبح دفتر کھولنے کی ڈیوٹی بہرحال اسی کو کرنا پڑتی۔ لیکن وہ ان بندشوں پر نالا نہیں تھا۔ مختلف توجیہات اور وجوہات کی بنا پر جن سے غالباً وہ خود بھی ناواقف تھا، اس نے خود کو بہت مطمئن کر لیا تھا، بہت قانع اور آسودہ۔ 12 برس پہلے، یعنی اس دفتر امیجز ایڈورٹائزنگ میں بطور چوکیدار بھرتی ہونے سے کوئی 7 سال قبل وہ ایک فارورڈنگ ایجنسی نوروز ٹرانسپورٹ کمپنی میں ٹرک ڈرائیور کی حیثیت سے ملازم تھا۔ کمپنی نے اس کے باوجود کہ وہ اپنے کام میں خوب مشاق تھا اور اپنے 6 سالہ عرصۂ ملازمت میں اس سے کبھی کوئی معمولی سا بھی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا تھا، اسے ملازمت سے فارغ کر دیا، صرف اس لیے کہ وہ بہت زیادہ چرس پیتا تھا۔ عموماً نہ مال کو وقت پر مقررہ جگہ سے ٹرک پر لوڈ کروا پاتا اور نہ مال کی ڈلیوری ہی اس سے بر وقت ہو پاتی۔ پشاور سے لاہور اور ملتان اور کراچی تک مال لے کر جاتا، رات کو سفر کرتا اور دن کو آرام۔ لمبے سفر پر ہوتا تو کئی دن سوئے بغیر ڈرائیونگ کرتا۔ راستے میں جگہ جگہ ٹرک روکتا، سگریٹ بھرتا اور پیتا، بسا اوقات پورا دن دیر سے مقررہ جگہ پہنچتا۔ ایسے غیر ذمہ دار سست الوجود انسان کی موجودہ دفتر میں حیرت انگیز طور پر مطلق برعکس ساکھ تھی۔
چرس تو چرس، سگریٹ پیتے ہوئے بھی کسی نے اسے نہیں دیکھا تھا، حتیٰ کہ نسوار بھی نہیں، جس کے بغیر کہا جاتا ہے کہ پٹھان کا سانس درست نہیں چلتا۔ اور خوچا میری مرضی میں نہیں پیتا، اس سے ترک چرس نوشی کی وجہ پوچھی جاتی اور پھر اصرار کیا جاتا تو وہ برہم ہو کر کچھ ایسا جواب دیتا۔ دراصل جو بات اسے فوری طور پر سمجھ نہ آئے اس پر وہ جھنجھلا اٹھتا، ہر وہ بات اور سوال جو اسے سوچنے پر مجبور کرے اسے برہم کرتا۔ کبھی وہ مصالحاتی انداز میں کہتا، خوچا اچھا ہی ہے، چرس نہیں پیتا تو یہی پیسہ گھر بار پر خرچ کرتا ہے، حرام کمائی نہیں ہے کہ نشے پر اڑا دوں۔ دفتر میں چند رفقا ایسے تھے جنہیں دوسروں کے ذاتی معاملات اور زندگیوں کی ٹوہ لینے کی عادت تھی۔ انہی نے معلوم کیا کہ نوروز ٹرانسپورٹ کمپنی سے نکل کر زمان خان لاہور چلا آیا۔ ہری پور میں اپنے آبائی گاؤں جبری کی طرح یہاں بھی اس کا دل لگ گیا۔ کچھ عرصہ ادھر ادھر اڈوں پر بیٹھتا رہا، پھر شاہ جمال کے مزار پر گیا تو وہیں کا ہو رہا۔ دن میں کچھ کام وام کر کے تھوڑا بہت پیسے چرس خریدنے کے لیے کما لیتا، کھانا لنگر سے کھاتا اور رات کو مزار کے پچھواڑے شہر بھر کے چرسیوں کے سب سے بڑے اڈے یعنی قبرستان میں پڑ رہا تھا۔ کبھی زیادہ پیسے ہوتے تو شاہی محلے کا رخ کرتا، جہاں شیخ و پوریاں محلے میں نسیم کا ڈیرا اس کا محبوب ٹھکانہ تھا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ یہاں اسے اپنی ہی قوم اور برادری کی عورتیں جو ارد گرد کے ماحول سے کمیشن پر دھندا کرنے آئی تھی دستیاب ہو جاتی۔ انہی میں ایک زیتون بانو تھی۔ زیتون بانو ہی پر کیا موقوف ایک عرصے تک دفتر کے رفقا کو زمان خان کے بارے میں یہی معلوم نہ ہو سکا کہ وہ ڈرائیور بھی رہا تھا، وہ بھی ٹرک ڈرائیور۔ بہت دور کے واسطوں سے یہ خبر ان تک پہنچی۔ خود زمان خان سے اس کے ماضی سے متعلق استفسار کرنا اس کے مزاج کو بھڑکا دینے کا خطرہ مول لینے کے مترادف تھا۔ اس کے چہرے کے نقوش، رخسار کی سلوٹوں اور پیشانی کی شکنوں میں ایسی واضح کرختگی موجود تھی کہ کسی کو اس سے بے تکلف ہونے کی کبھی ترغیب نہ ہوئی۔ دوسروں کے ذاتی معاملات کی سنگن رکھنے والے کاپی پیسٹر نیاز بیگ نے کسی طور یہ کھوج نکالا کہ نوروز گڈ ٹرانسپورٹ کمپنی کی نوکری سے زمان خان نے استعفیٰ نہیں دیا تھا، بلکہ اسے کثرت چرس نوشی کے باعث وہاں سے برخاست کیا گیا تھا۔ دفتر کے دیگر رفقا کے لیے یہ خبر ایک صدمے سے کم نہ تھی۔ زمان خان اور چرس نوشی، ارے وہ تو سگریٹ بھی نہیں پیتا۔ پہل کسی نے اس کا یقین نہیں کیا، لیکن جب انہوں نے زمان خان سے کرید کی تو اس نے خود ہی تصدیق کر دی۔ خان صاحب سب کچھ ایک دم چھوڑ دیا، کیسے؟ زمان خان کی پیشانی پر شکنوں کی تعداد اور تناؤ بڑھ جاتا۔ بس چھوڑ دیا صاحب۔ ہاں ٹھیک ہی تو ہے، چھوڑ دیا تو چھوڑ دیا، اس میں کیوں، کب اور کیسے کا کیا سوال؟ کم از کم زمان خان ایسے سوال کو نہیں مانتا تھا۔ پھر تو سبھی کو چل ہوئی کہ معلوم کیا جائے کہ زمان خان کی زندگی میں یہ انقلاب کیوں کر آیا۔ ضرور کوئی بڑا حادثہ ہوا ہوگا، انقلابی واقعہ جیسا فلموں میں ہوتا ہے یا ناولوں میں، رومانس اور سسپینس سے مملو کوئی المیہ۔ لیکن زمان خان کی زندگی ایسے کسی انقلاب آسا واقعہ سے یکسر تہی تھی، کم از کم ایسا واقعہ جس پر مبنی کوئی کامیاب فلم لکھی جا سکے، کیونکہ زیتون بانو ایک عام سی مسکین بیچاری اور بدکار عورت تھی جو کسی رومانس اور سسپینس سے بھرے ناول کی ہیروئن نہیں ہو سکتی تھی۔ اس جیسی ہر دوسری عورت کی مانند اس کی زندگی بھی روزمرہ کی سفاک یکسانیت اور استحصال کے بوجھ تلے دبی ہوئی اور مسخ شدہ تھی۔ وہ شام ہوتے ہی بازار سید مٹھا سے جہاں اس کا گھر تھا یہاں چلی آتی، اکثر بچی کو بھی ساتھ لے آتی جو تب صرف 1.5 برس کی تھی اور اس کے سوا کسی اور کے پاس نہیں ٹکتی تھی۔ جب اس عمر کو پہنچے گی کہ اس پر بھی نور آئے تو ضرور اچھے دام کمائے گی۔ اس کی نیلی آنکھیں، ہلکے بھورے بال، سرخ و سفید جلد تھی جو کسی پٹھان ہی کی دین معلوم ہوتی تھی۔ وہ ہر روز رات گئے تک عموماً 5 سے 20 گاہک بھگتا لیتی۔ دلال 2,500 سے 3,000 روپے میں گاہک گھیر کر لاتا۔ 300 روپے وہ پہلے ہی کھڑے کر لیتا۔
اتنے ہی روپے فی گاہک سنتری بادشاہ کی جیب میں جاتے، کوئی 200 علاقے کے ٹھیکیدار کو ملتے اور باقی میں سے کوئی 1900 اس کے حصے میں آتے، باقی ڈیرے دارنی لے جاتی۔ عام بندے کی حالات میں بھی اسے 3-1000 کی دہاڑی لگ جاتی۔ کوئی میلہ تہوار ہوتا جیسے داتا گنج بخش کا میلہ یا عیدیں، تو آس پاس کے دیہاتوں سے آئے ہوئے تماشبین اس کی خوب کمائی کراتے۔ خیر، اوروں کے لیے نہ صحیح، زمان خان کے لیے البتہ وہ پہلی عورت تھی۔ پہلی بار تو ایک ہی ٹائم کے لیے اس کے پاس ٹھہرا، لیکن اس ایک بار سے جیسے اس کی تشنگی اور بڑھ گئی، پھر وقفے سے آنے لگا۔ جب بھی آتا ڈیرے دارنی کو رات بھر کے ٹائم کے پیسے دیتا۔ زیتون بانو اس رات وہیں ٹھہرتی، وہ اسے خوب بھنبوڑتا، جس کا عورت کو ابتدا میں تو لطف آتا ہے، لیکن دوسری تیسری دفعہ کے بعد جب وہ پھر سے اس سے زور آزمائی کرتا تو وہ کچھ مسانے لگتی، اور باقی رات یوں ہی اس کے چرس کے نشے میں دھت کھردرے جسم تلے کرہاتی، لیکن کبھی اسے پرے ہٹنے کو بھی نہ کہتی، حتیٰ کہ آخر وہ خود بھی کرہانے لگتا۔ ایسی ہی ایک رات تھک جانے کے بعد وہ عورت پر سے اترے بغیر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، مجھ سے شادی کرو گے؟ زیتون بانو ناک کی سیدھ میں چھت کو تکی جا رہی تھی۔ اس نے پلکیں جھپکائے بنا اسے سنا اور چپ رہی، جیسے کچھ بھی نہ سن پائی ہو، یا چاہتی ہو کہ وہ پھر سے یہی بات کہے یا کچھ اور بھی کہے۔ کچھ دیر بعد وہ اٹھا۔ دونوں نے خاموشی کے ساتھ کپڑے پہنے کوٹھڑی سے باہر نکل کر وہ اندرونی کمروں کی طرف چلی گئی، جہاں اس کی بیٹی سو رہی تھی، اور زمان خان باہر کی سیڑھیوں کی طرف ہو لیا۔ فجر کی اذانیں ہو رہی تھیں۔ جب وہ تنگ و تاریک گلیوں میں سے ہوتا ہوا ایک کھلے بازار میں پہنچا، ایک سرکاری نلکے سے اس نے پانی کے چھینٹے چہرے پر مارے اور کیچڑ بھرے سیاہ پانی سے بھری نالی میں تھوکا۔ اس دن کے بعد سے اس نے پھر کبھی اس عورت سے رجوع نہ کیا، بلکہ کبھی اس بازار ہی کا رخ نہ کیا۔ زیتون بانو نے ضرور اس کی راہ دیکھی ہوگی، حتیٰ کہ پھر ایک دن وہ اس کے آنے کی امید کھو بیٹھی ہوگی۔ کیا معلوم کہ وہ چاہتی ہو کہ وہ پھر سے آئے اور اس سے یہی بات کہے، اس لیے نہیں کہ وہ اسے ماننے کا فیصلہ کر چکی تھی، ایسا اس کے لیے ممکن نہیں تھا، لیکن دل کو گہرا سکون اور لطف دینے والی اس بات کو سنا تو جا سکتا تھا۔ جب وہ جوان تھی اور نئی بازار میں آئی تھی تو ہو سکتا ہے کئی مردوں نے اس سے ایسی ہی بات کی ہو، تب یہ بات اس کے دل کے تاروں میں جھنجھناہٹ پیدا کرتی ہوگی، لیکن پھر بہت سے مردوں کی کہی ہوئی یہ بات اپنی تاثیر کھونے لگی اور ان سے متعلق یادیں بھی آپس میں خلط ملط ہو کر رہ گئیں۔ زمان خان تو بہت دیر بعد آیا تھا، جب دریا اپنا رخ بدل چکا تھا۔ یہ بات خود اس کی بھی سمجھ میں کبھی نہ آئی کہ کیوں اس واقعے کے بعد وہ پھر کبھی شاہ جمال کے مزار پر نہ گیا اور نہ ہی چرچ کی طلب کبھی محسوس کی۔ تمباکو نوشی، زناکاری، یہ سب چیزیں نہایت خاموشی سے اس سے یوں چھوٹ گئی جیسے کسی منظر سے دھند چھٹ جائے۔ بس اس کا من بھر گیا۔ سادہ ترین وجہ تو یہی تھی، اور یہی اس کے لیے کافی بھی تھا کہ اسے مزید چرس یا سگریٹ پینے یا رنڈی بازی کی سرے سے خواہش نہ ہوتی تھی۔ امیجز ایڈورٹائزنگ کے ڈائریکٹر انور سعید کا مکان تعمیر ہو رہا تھا۔ زمان خان مزدوروں کی نفری میں شامل ہو گیا۔ مالک مکان کے دفتر میں چوکیدار کی اسامی خالی تھی۔ اس نے ٹھیکیدار کے ذریعے سفارش کروائی اور ملازم ہو گیا، اور تھوڑے ہی عرصے بعد اس شخص کے گھر سے دفتر میں منتقل ہو گیا۔ اس بات کو 12 برس بیت گئے۔ اس بیچ اس نے اپنے آبائی گاؤں جبری جا کر برادری ہی کی ایک عورت سے بیاہ کر لیا۔ اب اس کی 2 لڑکیاں تھیں جو اسی کی طرح گوری چٹی تھیں، بھورے بالوں اور نیلی آنکھوں والی۔ دفتر کے قریب ہی کچے گھروں میں اور غیر پختہ گلیوں والی ایک آبادی ہے، جہاں اس نے 2 مرحلے کا اپنا ایک منزلہ مکان خرید لیا تھا۔ آس پاس لوگوں کو بتانے کے لیے اس نے ایک فرضی ماضی بھی اختراع کر رکھا تھا، جس پر شک کرنے کی کسی کو کبھی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ لیکن زندگی کے بہت خاموش اور ٹھہرے ہوئے پانیوں جیسے ساکت لمحوں میں زمان خان زیتون بانو کو یاد کرتا تھا، جو ان 12 برسوں میں اسی کی طرح بوڑھی ہو چکی ہوگی۔ وہ کسا ہوا ریشمی جسم جسے ہر رات رگیدا جاتا اور جو بار بار کی پامالی سے کملانے لگی تھی، اب میلے کپڑے کی طرح غلیظ اور خستہ ہو چکا ہوگا۔
شاید اس کی بیٹی وہاں آتی ہو، کیسی نکھر آئی ہوگی وہ چھوٹی سی بچی، نیلی آنکھیں، بھورے بال، سرخ و سفید پٹھان بچی، کیا ہی مول ہوگا ایسے ہیرے کا۔ تب وہ سوچتا اور بڑے یقین کے ساتھ یہ خیال اس کے ذہن میں ورود کرتا کہ اگر تب وہ دوبارہ وہاں جاتا، دوسری مرتبہ اس سے شادی کا کہتا تو وہ ضرور مان جاتی۔ وہ اس خیال کو جھٹکتا، نہیں یہ سچ نہیں تھا، سچ اس کے سوا اور کچھ نہیں تھا کہ ہر مرد کی طرح وصال کے اختتامی لمحوں کی مستی میں اس نے بنا سوچے سمجھے ہی یہ بات کہہ دی تھی، لیکن نہیں، شاید یہ سچ نہیں تھا۔ شاید وہ زیتون بانو کو نہیں، اب اگر ایسا ممکن ہو بھی تو یہ مناسب نہیں تھا۔ دل کی تیز ہوتی دھڑکن، آنکھوں میں جاگتی نمی اور سانس کی تیزی، یہ تو سب بڑھاپا ہے جب گزری ہوئی باتوں کا رومانس بڑھ جاتا ہے۔ زیتون بانو کبھی پہلے اس کے دل میں تھی، نہ اب ہے، نہیں، ہرگز نہیں۔ زیتون بانو، زیتون، نہیں، ہاں، نہیں، ہاں۔ وہ سر کو جھٹکتا، ماتھے پر شکنوں کے الجھاؤ اور تناؤ میں اضافہ ہو جاتا۔ وہ زیر لب تیز تیز بڑبڑاتا، جبھی تو لوگ اسے کچھ ہلا ہوا سنکی سا سمجھتے تھے۔ ان الجھاؤ بھرے لمحوں میں وہ ناک میں سے گند نکالتا رہتا، نمدار سیاہ گند، جسے وہ چٹکی میں دباتا اور مروڑیاں سی بناتا، پھر دبا کر چپٹا کرتا، پھر مروڑی بناتا، پھر دباتا، پھر۔ اس نے سگریٹ سلگایا۔ وہ ایک نئی نیٹنگ مشین کی ایڈ کیمپین پر کام کر رہا تھا۔ صبح یہ فائل تیار ہو کر ڈائریکٹر پروگرامز کی میز پر ہوگی تو وہ خوش ہو کر کہے گا، ویل ڈن مسٹر آصف، تو اسے کیسی راحت ملے گی۔ ایسے موقع پر کیسے مستقبل اس کے لیے یکبار کی بہت روشن اور نکھرے ہوئے دن کی طرح ہو جاتا تھا، اجلا اجلا سا، تر و تازہ اور واضح۔ وہ اٹھ کر باتھ روم میں گیا۔ دھواں اگلتے سگریٹ کو ہونٹوں میں دبائے ہوئے اس نے پتلون کی زپ کھولی اور خود کو ذرا سا آگے جھکا لیا۔ ہمیشہ دھار پر وہ آخری قطرے تک نظر جمائے رکھنے کی کوشش کرتا، چاہے کیسا ہی رنگدار مشروب پیے جائیں، وہ نکلتے ایک ہی رنگ میں ہیں۔ بچپن میں یہ بات اسے ہمیشہ بہت تعجب خیز معلوم ہوتی تھی۔ اس نے دیکھا بشاب کی رنگت سرخی مائل تھی، وہ پانی کم پیتا ہے، یا شاید نیند کی کمی کی وجہ سے۔ اندرونی مردانہ طاقت کی زیادتی بھی تو گرمی پیدا کرتی ہے، اس نے مسکراتے ہوئے سوچا اور زپ اوپر چڑھائی۔ راہداری سے ہو کر وہ پھر سے اپنے کمرے میں آ گیا۔ یہ اس ادارے کا کاپی رائٹنگ سیکشن تھا۔ کل 4 لوگ یہاں بیٹھے تھے، 3 کاپی رائٹر ایک کمرے میں اور ان کا انچارج ملک شجاع برابر کے کمرے میں، جو بیک وقت آرٹ ڈائریکٹر اور چیف کاپی رائٹر تھا۔ باؤجی پھڑکتا ہوا کم ہوئے۔ جب ملک شجاع خود کوئی کیپشن تیار نہ کر پاتا تو اپنے عملے میں سے کسی کو بلا کر اس کے ذمہ یہ کام لگا دیتا۔ سمجھ گئے بابا جی، دل نو وجہ آؤ جی، کچھ لکھ کے لے آؤ، جاؤ، شاباش، کم کرو کم۔ وہ سگریٹ کی تیز تیز کش لگاتے ہوئے بلند آواز میں کہتا، جیسے کسی ایک فرد سے نہیں دفتر بھر سے مخاطب ہو، لیکن کوئی ایسا کیپشن لکھنا جو دل نو وجہ جیسے سخت معیار پر پورا اترے، کارے سہل نہیں تھا۔ یہ ایسا معیار تھا جس پر کم از کم اس کے لیے کسی بھی دوسرے کا لکھا ہوا کیپشن کبھی پورا نہیں اتر سکتا تھا۔ غیر ملکی کمپنیوں کے انگریزی کیپشنوں سے وہ اپنا معیار اخذ کرتا، کم انگریز تھا یہ بس۔ وہ کسی اچھے انگریزی کیپشن کو پڑھتے اور سر دھنتے ہوئے لفظ چبا چبا کر بولتا، خود کھڑی پنجابی بولتا، لیکن جو کوئی بات کرتے ہوئے انگریزی کی چند الفاظ یا فکروں کا لشکارہ مار دیتا تو فوراً مرعوب ہو جاتا، جیسے انگریزی اس کی کوئی دکھتی رگ تھی۔ اردو اور پنجابی کا ہر کیپشن اس کے موٹے شیشوں والی اینک کے غب سے جھانکتی آنکھوں میں کھچاؤ اور رخساروں کی سلوٹوں میں ہلکا ہلکا طنزیہ تبسم بھر دیتا۔ اپنے لکھے ہوئے کیپشن کی البتہ وہ ہمیشہ دل کھول کر داد وصول کرنے کا متمنی رہتا۔ ماتحت عملے کے لوگ اس کی کمزوری سے آگاہ تھے،
सो दादो तहसीन के डोंगे लुढ़ाने में कभी सुस्ती का मुजाहरा न करते कि यही मसलहत का तकाजा भी था। उसने सिगरेट को, जिसके भूरे फिल्टर के ऊपर कुछ सफ़ेदी अभी बाकी थी, खिड़की की चौखट से रगड़कर बाहर उछाल दिया। मौसम ठंडा हो गया था, भूख से मैदे में खिंचाव बढ़ रहा था। नीचे कार पार्किंग का खाली मैदान दिखाई देता था, जिसके किनारे किनारे ऊंचे सरकारी खंभों पर मरकरी ट्यूब्स रोशन थी। इस तिजारती इलाके का वाहिद कार पार्किंग होने की वजह से ये दिन में हर साइज और मॉडल की गाड़ियों की अमाजगा और लदा फदा रहता, लेकिन रात होते होते भूखे पेट की मानिंद खाली और बरहना हो जाता। इससे परे सड़क के दोनों अतराफ में शीशम और जामुन के दरख्तों की कतारें थी। दोरोया सड़क के वस्त में सब्ज पट्टी थी, जिस पर चौकोर आनी जंगलों के अंदर छोटे कद के बूटे लगे हुए थे, जिन्हें दिन भर गाड़ियों का धुआं और हर तरफ धुंध की तरफ फैला गर्द का खिलाफ कुमलाए रखता। ये बूटे मुद्दतों नन्ही नन्ही शाखों के साथ सीधे खड़े रहने और बुलंद होने की कोशिश करते और आहिस्ता आहिस्ता मुरझा जाते। इन्हें हवा का सांस दुरुस्त और साफ रखने के लिए अपनी भेंट देना पड़ती, लेकिन हवा मुसलसल जहर आलूद हो रही थी और बहुत घुटे हुए सांस लेने लगी थी। एक शहर जो कभी बागों से लदा फदा रहता था और इनकी अक्सरियत इसका इख्तिसास मानी जाती थी, अब दूर दूर तक आंखों में चुभते रोशन मंजरों वाली नंगी सड़कों और अजनबी कॉलोनियों से अटा पड़ा और ऑक्सीजन की कमी की वजह से हाँप रहा था। गर्मियों में जामुन के दरख्तों पर फल आता तो जड़ जड़ कर फुटपाथ को ढांप लेता। राहगीर इसे पैरों तले मसल देते। सलेटी रंग का फर्श जामनी धब्बों से अट जाता, जो उस पर माता के दागों की तरह चमकते। ये धब्बे आपस में मिलकर मुख्तलिफ बेढंगे डिजाइन तरतीब देते मालूम होते, लेकिन कोई इन पर गौर नहीं करता था और गालिबन ये सारा रंगीन एहतमाम किसी के लिए था भी नहीं। दीवारी घड़ी ने 6 का घंटा बजाया। जमान खान को गए 1 घंटा गुजर गया था। वो चौक तक ही गया होगा अपने दिलपसंद चपली कबाब लेने। उसने सोचा। इसे एक और सिगरेट सुलगाने का ख्याल आया, लेकिन इस अमल को इसने खाने के बाद तक के लिए मुलतवी कर दिया। बेहतर है कि वो कुछ काम कर ले। उसे ये सोचकर कोफ्त हुई कि जमान खान के आने पर इसे फिर से उठना पड़ेगा। वो अपनी मेज तक गया। रेड एंड वाइट की डिबिया एक तरफ वाजे अंदाज में एक तरगीब के तौर पर पड़ी थी। वो उसकी तरफ रागिब होने से खुद को रोक नहीं सका। इसमें से सिगरेट निकाला और माचिस की तीली से जलाकर सुलगाया। फिर से खिड़की के पास चला आया। रात गहरी हो गई थी। आसमान साफ था, लेकिन हवा की खुनकी खबर देती थी कि करीब ही कहीं नमदार बादल मौजूद थे। कहीं बारिश हुई थी या हो रही थी। मौसम एकदम से ठंडा हो गया था। उसे याद था पिछले साल 11 दिसंबर तक लोगों ने स्वेटर पहनना शुरू नहीं किए थे। जूं जूं शहर में आलूदगी पड़ रही थी, मौसमों का मिजाज गैर यकीनी हो रहा था। अचानक गर्मी का जोर उस वक्त टूट जाता जब लोग इसकी हरगिज तवक्का न कर रहे होते, और मान सर्दी तब शुरू हो जाती या बढ़ जाती जब बज़ाहिर इसके आसार तक मौजूद न होते। इसकी माँ ने सुबह इसे मफलर पहनने पर कितना इसरार किया था। अभी सर्दी कहाँ है, उसने बेजारी से जवाब दिया और यूं ही घर से चला आया था। रास्ते में कर्मा वाले चौक से जरा पीछे एक गली में वो लम्हे भर को ठिठका था, जहां लकड़ियों की एक टाल में उसने एक पठान और इसके 2 बच्चों को मैले मफलर चेहरे के गिर्द लपेटे छोटी छोटी लकड़ियों के गट्टे पर बैठे देखा। शहर में ऐसे टाल अनका थे। गैस आ गई थी और बिजली से चलने वाले हीटर जलाने के लिए लकड़ियों और कोयलों की अब किसी को जरूरत नहीं थी। सर्दी तो है, उसने सोचा था। नीचे फुटपाथ पर उसे चंद राहगीरों के दरमियान जमान खान दिखाई दिया। वो छोटे छोटे भारी कदम बढ़ता चला आ रहा था। अखबार में लिपटे नान इसके हाथ में दिखाई देते थे। शायद खामोश सड़कों पर चलने का लुत्फ लेने के लिए वो साइकिल लेकर नहीं गया था। उसे ठीक ठीक याद था जब वो खाने के बाद चिकनाई से आलूदा हाथ धोकर गुसलखाने में से निकला तो 6:45 हुए थे। कुर्सी पर बैठकर उसने एक और सिगरेट सुलगाया। जमान खान स्टूल पर बैठा दीवार से टेक लगाए हुए ऊँघ रहा था।
بار بار اس کا سر اس کے کسی ایک کندھے کی طرف ڈھلک جاتا۔ خوراک اس کے معدے میں پہنچ کر الکحل بنا رہی تھی اور اس کا دماغ خمار کے سایوں میں ڈول رہا تھا۔ وہ سانس لیتا تو گلے میں سے کسی جانور کی سی خرخراہٹ برآمد ہوتی اور نتنے تیز ہوا میں کپ کپاتے کپڑے کی طرح پھڑکتے۔ کبھی کبھی خرخراہٹ گلے سے نکل کر ناک میں پھنستی محسوس ہوتی۔ تب یوں لگتا جیسے وہ کچھ بڑبڑا رہا ہو، جیسے خواب میں خود کلامی کر رہا ہو۔ اس نے اپنے کام کے آخری مرحلے پر پہنچتے ہوئے کیلکولیٹر آن کیا تھا۔ جب دیوار گیر گھڑی نے گھنٹا بجایا، اس نے کام روک کر بجنے والے گھنٹے گنے، کل 7 تھے۔ پھر وہ کام میں مصروف ہو گیا۔ وہ ایک نئے ماڈل کی نیٹنگ مشین کے ٹی وی پر 3 ماہ تک اسٹلز چلانے کے اخراجات کا حساب لگا رہا تھا۔ اس نے کاغذ پر لکیریں لگائیں اور کالم بنا کر رقم کا اندراج کرنے لگا۔ بس اسی بیچ کام میں اس کا من یوں لگا کہ وقت گزرنے کا احساس باقی نہ رہا۔ دیوار پر لگی گھڑی نے 11 کا گھنٹا بجایا تو وہ ہڑبڑا کر چونکا، جیسے کسی نے اسے سوتے میں جھنجھوڑ کر جگا دیا ہو۔ اس نے 11 گھنٹوں کی ٹن 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 سنی اور حیرت سے پھیلی ہوئی آنکھوں کے ساتھ گردن موڑ کر گھڑی میں وقت دیکھا، جیسے اسے اپنے کانوں پر اعتبار نہ رہا ہو۔ سوئیاں 11 اور 12 کے ہندسوں پر جمی ہوئی تھی۔ دفتر میں اتنی دیر اسے اس سے پہلے کبھی نہ ہوئی تھی۔ پتہ نہیں اس وقت کوئی ویگن ملے یا نہیں۔ اجلت میں اس نے کاغذ سمیٹے۔ جو تھوڑا کام رہ گیا تھا اسے وہ صبح ابتدائی 2-1 گھنٹوں میں نپٹا سکتا تھا۔ کاغذات کو اس نے فائل میں رکھا اور فائل کو میز کی بالائی دراز میں، نچلی دراز کے کونے میں، اپنے تعارفی کارڈز کے بنڈل کے نیچے سے بالائی دراز کی چابی نکالی، دراز کے قفل میں ڈال کر گھمائی اور اسے پھر سے ننھے بنڈل کے نیچے چھپا دیا۔ کمرے میں زمان خان کے مسلسل خراٹوں کے علاوہ جو دوسرا شور گونج رہا تھا وہ بیسن کے نلکے سے پانی کے قطروں کے ٹپ 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 ٹپکنے کا تھا۔ اس نے کچن میں جھانکا۔ شور کا منبع باتھ روم کی بیسن کی ٹوٹی تھی۔ اس نے ٹوٹی کو کس کر بند کیا، پھر ٹھوکا دے کر زمان خان کو جگایا۔ ہمیشہ کی طرح وہ فوراً ہی ہڑبڑا کر بیدار ہوا، لیکن دیر تک ہونقوں کی طرح خالی نظروں سے بٹر بٹر اسے تکا کیا، جیسے وہ دیکھ تو رہا ہو لیکن اس کا دماغ ہنوز خوابیدہ ہو اور وہ کچھ سمجھ نہ پا رہا ہو۔ اس نے اشارے سے زمان خان کو بتایا کہ وہ کام ختم کر چکا ہے، رات کافی بیت چکی ہے اور یہ کہ اب وہ جا رہا ہے۔ پھر یہ دیکھے بغیر کہ زمان خان اس کی بات سمجھ بھی پایا تھا یا نہیں، وہ تیزی سے باہر کی سمت ہو لیا۔ جبھی زمان خان کی آنکھوں سے خواب کا پردہ ہٹا اور پوری طرح بیدار ہو کر اسٹول سے اٹھ کھڑا ہوا۔ دفتر کی چابیاں اس نے اپنی شلوار کے نفے سے باندھی ہوئی تھی۔ ہاتھ لگا کر ان کی موجودگی کا یقین کیا، پھر بتیاں بجھانے اور یہ دیکھنے کے لیے کہ سبھی کھڑکیاں اور دروازے بند ہیں، وہ دوسرے کمروں کی طرف بڑھا۔ خاموش اور ٹھنڈے زینے کو اس نے دبے پاؤں عبور کیا۔ اس روحوں کے مسکن جیسے خاموش اور پراسرار زینے میں اس کے پیروں کی چاپ کنویں میں گرتے پتھر کی طرح گونجتی معلوم ہو رہی تھی۔ باہر فٹ پاتھ پر آ کر اس نے یوں گہرا سانس لیا جیسے اب تک سانس روکے ہوئے تھا۔ دھند کی وجہ سے سرکاری کھمبوں پر قمقمے مدھم اور اداس معلوم ہو رہے تھے۔ بہت دور کسی پر رونق سڑک کی ٹریفک کا بہت دھیما شور سنائی دے رہا تھا، جو پل پر رخ بدلتی ہوا کے ساتھ وقفے وقفے سے غائب ہو جاتا۔ اس نے کلائی پر بندھی گھڑی میں وقت دیکھا۔ 11:07 ہوئے تھے۔ اس وقت مین مارکیٹ، جو اس کے دائیں طرف کوئی 7-1 منٹ کی مسافت پر تھی، کہ سٹاپ سے تو کوئی ویگن ملنے سے رہی، بلکہ امکان اس بات کا تھا کہ آس پاس تو کوئی دکان کھلی ہوگی اور نہ رکشہ یا ٹیکسی ہی کہیں مل پائے گی۔ حیدری چوک میں جہاں بہرکیف اسے جانا ہی پڑے گا، نہ صرف دکانیں کھلی ہوئی مل جائیں گی بلکہ رکشہ اور ٹیکسی کے علاوہ آخری ٹائم کی ویگنوں کے ملنے کا بھی امکان موجود تھا۔ کوئی 20-25 منٹ کی مسافت تھی تو بہتر ہے وہ سیدھا حیدری چوک ہی جائے، اس نے جیسے طے کر لیا۔ لیکن جب چلنا شروع کیا تو خود بخود اس کے قدم جیسے سدھائے ہوئے جانوروں کی طرح دائیں جانب مین مارکیٹ کی طرف ہو لیے۔ اس نے خود کو روکنے کی کوشش نہیں کی۔ اس 8 منزلہ عمارت کے ساتھ ساتھ جس کی 5ویں منزل میں اس کا دفتر واقع تھا، خاصا چوڑا فٹ پاتھ، دور تک دراز اور ایسی ہی 2-3 عمارتوں سے لپٹا ہوا کوئی 100-150 گز کے فاصلے پر مین مارکیٹ پہنچ کر دم لیتا۔ بینک کے آگے فٹ پاتھ کے چمکدار اور چکنی ٹائلوں سے بنے مختصر قطعے پر سے گزرتے ہوئے
اسے کچھ فاصلے پر سپر ڈپارٹمنٹل اسٹور کے بورڈ کے نیچے ایک الاؤ روشن دکھائی دیا۔ اس سردی میں الاؤ کو دیکھنے ہی سے اسے اپنے اندر خوشگوار حدت کا احساس ہوا۔ ذرا آگے بڑھنے پر اسے الاؤ کے برابر ایک لہیم شہیم فربا بھکاری چیتھڑوں میں ملبوس کھڑا دکھائی دیا۔ بھکاری کو دیکھ کر وہ ٹھٹکا، جو وقفے سے آگے کی طرف یوں جھکتا جیسے رکوع میں جا رہا ہو۔ وہ سامنے پڑے کاغذ اور گتے کے ٹکڑوں، لکڑی کی جھپٹیوں اور ایسے ہی کاٹ کباڑ کے ڈھیر میں سے کچھ ایندھن اٹھاتا اور اسے الاؤ میں جھونک دیتا۔ فوری طور پر شعلوں کی سرخ زبانیں زیادہ بلند ہو کر لہراتی ہوئی باہر لپکتی اور قریب ہی دیوار سے لگے لوہے کے بڑے بکسے کو چاٹنے لگتی، جس میں اسے فاصلے سے بھی صاف دکھائی دے رہا تھا کہ بجلی کی سپلائی کا مین سوئچ تھا۔ ظاہر تھا یہ شعلے اگر کچھ دیر مزید یوں ہی بکسے کو چاٹتے رہے تو ان تاروں میں شعلہ بھڑک سکتا تھا جو مین سوئچ سے جڑی ہوئی تھی۔ وہ تذبذب کے ساتھ کچھ دیر یوں ہی کھڑا بھکاری اور الاؤ کو تکتا رہا، پھر بے دھیانی میں اپنے ارد گرد دیکھا۔ فٹ پاتھ کے برابر زیر زمین گندے پانی کی نالی کے منہ پر جو لوہے کی جالی سے ڈھکا ہوا تھا، اسے اینٹ کا ٹکڑا پڑا دکھائی دیا۔ اس نے اسے اٹھا لیا، وہ گیلا تھا۔ کچھ دیر اسے ہاتھ میں تولا، پھر ہاتھ فضا میں بلند کیا اور اینٹ بھکاری کی طرف اچھال دی۔ غیر متوقع طور پر وہ سیدھی بھکاری کے پیروں کے قریب یا شاید پیروں ہی میں جا گری، جس سے دفعتاً بھکاری ہڑبڑا کر ایک قدم پیچھے اچھلا۔ پہلے اینٹ کو دیکھا جو اس کے پیروں کے پاس پڑی تھی، اور پھر سر اٹھا کر اسے سرخ انگارہ آنکھوں سے وہ کسی غسیلے جانور کی طرح پھنکارتا ہوا معلوم ہوا۔ ہوش ہوش، بھاگو بھاگو یہاں سے! وہ بازو کو بھکاری کی سمت فضا میں جھٹکتے ہوئے پوری قوت سے چلایا۔ بھکاری کسی پرندے کی طرح جس کے بڑے بڑے پر طویل اڑان کے باعث کٹ پھٹ چکے ہوں، چتڑوں میں لپٹے ہوئے بازو ڈھلکائے کھڑا تھا۔ ظاہر ہے اس پر اس بے ضرر تنبیہ کا کیا اثر متوقع تھا۔ کچھ توقف کے بعد وہ پھر سے پکارا، ہے ہو، ہوش ہوش ہوش! بھکاری نے تھوڑا سا جھک کر الاؤ میں سے لکڑی کا لمبا موٹا ٹکڑا باہر کھینچا جس کے ایک سرے پر آگ بھڑک رہی تھی، پھر جلتی ہوئی لکڑی کو ہوا میں بلند کیا اور اچانک ہی تیز قدم اٹھاتا بالکل سیدھی اور متوازن چال میں اس کی طرف بڑھا۔ وہ اپنا ریچھ جیسا بھورا اور میلا جسم جھلاتے ہوئے جو کسی لے پر رقص کرتا معلوم ہوتا تھا، اور اپنے بھاری بھرکم پیر زور زور سے زمین پر مارتے ہوئے اس کی طرف لپکا چلا آ رہا تھا۔ لمحہ بھر کے لیے تو وہ کچھ بھی نہ سمجھ پایا، لیکن اس کی حسیات نے بیدار ہونے میں زیادہ وقت نہیں لیا اور فوراً ہی اسے اپنی طرف بڑھنے والے خطرے کے بارے میں کسی قسم کا شک باقی نہ رہا۔ اس نے ارد گرد دیکھا۔ زمان خان اپنی سائیکل لیے عمارت کے پھاٹک سے باہر نکل رہا تھا۔ اسے کچھ حوصلہ ہوا۔ زیادہ بہتر تھا وہ فوری طور پر زمان خان کے پاس چلا جائے، جہاں اس مجنون بھکاری کا مقابلہ کرنے میں اسے اضافی معاونت حاصل ہو جائے گی، یا شاید زمان خان کی وجہ سے اس کی نوبت ہی نہ آئے اور بھکاری دونوں کو دیکھ کر وہیں سے واپس مڑ جائے۔ وہ زمان خان کی طرف بڑھا جو اسے اپنی طرف آتے دیکھ کر ٹھٹک گیا تھا، اور پھر جیسے معاملے کو سمجھتے ہوئے اس نے پیر سے اسٹینڈ نیچے کھینچ کر سائیکل کو کھڑا کر لیا۔ تاہم اس سے پیشتر کہ وہ زمان خان تک پہنچے یہ زمان خان خود اس تک آئے، اس کے عقب سے بھکاری بلغمی اور کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولا، او خان زمان خانہ، اس حرام کی تخم کو پکڑو، چوری کر کے بھاگتا ہے خنزیر کا بچہ۔ زمان خان نے دونوں بازو دائیں بائیں کولوں پر جما لیے اور اس پر نظریں گاڑے ہوئے سیدھا کھڑا ہو گیا، جیسے وہ کسی راہ گم کردہ جہاز کا کپتان ہو اور عرشے پر کھڑا نظروں کی حد پر ابھرتے دور کسی ساحل کو اشتیاق بھری نظروں سے دیکھ رہا ہو۔ اس کے قریب پہنچتے ہی زمان خان نے بازوؤں کو حلقے کی صورت میں پھیلایا اور اسے اپنے کلاوے میں لے لیا، جیسے چیل چوزے کو دبوچتی ہے۔ زمان خان کے اس غیر متوقع رد عمل پر وہ سٹ پٹایا اور اس کے بازو میں کسمس آیا، لیکن گرفت آہنی شکنجے جیسی سخت اور مضبوط تھی۔ اس نے گردن پھیر کر عقب میں دیکھا۔ بھکاری دیوانہ وار بھاگنا موقوف کر چکا تھا اور ایک ٹھہری ہوئی دھیمی اور فاتحانہ چال سے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔
جلتے ہوئے سرے والی لکڑی ہنوز اس کے ہاتھ میں تھی۔ یہ کیا مذاق ہے زمان خان، مجھے چھوڑ دو، وہ طیش اور حیرت کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ تیز آواز میں بولا۔ وہ جتنا خود کو چھڑانے کی کوشش کرتا، گرفت اور زیادہ سخت ہو جاتی، حتیٰ کہ اسے اپنی سانس گھٹتی محسوس ہوئی۔ اس نے ایک بار پھر جسم کو جھٹکا دے کر زور لگایا اور سر اٹھا کر زمان خان کے چہرے کو دیکھا۔ اس کی سانسوں میں نسوار کی بو رچی ہوئی تھی، جس سے اسے قے آتی محسوس ہوئی۔ کیسا خر دماغ آدمی ہے، اس نے جنجلاہٹ میں سوچا۔ یہ کوئی مذاق کا وقت ہے، دیکھتے نہیں ہوں وہ پاگل ہے، میں نے اسے آگ جلانے سے روکا تھا، ادھر دیوار پر مین سوئچ کا بورڈ دیکھ رہے ہو، خود ہی سوچو، آگ تاروں کو جلاتی تو کچھ بھی ہو سکتا تھا، ساری بلڈنگ جل سکتی تھی، میں نے تو بس اسے روکا تھا کہ آگ نہ چلائے، یہ مجھ پر چڑھ دوڑا ہے، تم اسے جانتے ہو؟ زمان خان نے کوئی جواب نہیں دیا، جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ وہ اسے دیکھ بھی نہیں رہا تھا، اپنا بڑا سا چہرہ اٹھائے جس پر چند دنوں کی خشخشی داڑھی بڑی ہوئی تھی، وہ سامنے بھکاری کو تکے جا رہا تھا، آنکھوں میں بھکاری کے لیے شناسائی کی واضح چمک لیے ہوئے۔ کچھ دیر اوپری سی مزاحمت کرنے کے بعد اس نے پورے قوت سے جسم کو جھٹکا، کونیوں کو اس کی چھاتی پر ٹکا کر زور لگایا، لیکن گرفت کم ہونے کے بجائے اور سخت ہو گئی۔ زمان خان، وہ طیش میں چلایا، یوں جیسے ہذیان بکنے لگا ہو۔ منہ سے تھوک کے چیٹے اڑ کر زمان خان کے چہرے پر گرنے لگے۔ کیا پاگل پن ہے، دماغ تو صحیح ہے تمہارا، میں ڈائریکٹر صاحب سے شکایت کروں گا، دیکھنا تمہاری چھٹی کرا دوں گا، یہ کوئی مذاق ہے، ہر بات کی ایک حد ہوتی ہے، چھوڑو مجھے، چھوڑ دو۔ وہ دوبارہ زور لگانے لگا۔ بس تبھی زمان خان نے بازوؤں کو جھٹکے سے بھینچا، یوں کہ اس کی ہڈیاں چٹکنے کی تڑتڑاہٹ پیدا ہوئی اور گلے سے درد کی گھٹی ہوئی آہ نکلی۔ ایسا شدید جھٹکا تھا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ زمان خان کے بازو دو تلواریں تھیں جو اس کے جسم کے آر پار ہوئی جاتی تھی اور سانس جیسے اندر سما نہیں پا رہی تھی۔ وہ ہانپنے لگا، جسم کا سارا خون سر کو چڑھ آیا تھا اور اس ارتکاز سے اسے اپنا چہرہ جلتا ہوا اور آنکھیں انگارہ معلوم ہوئیں۔ کچھ ایسا ہی لمحہ تھا جب خوف نے اس پر غلبہ پایا۔ یہ بات سمجھنے میں اب کوئی ابہام باقی نہیں رہا تھا کہ اسے قتل کیا جا رہا تھا۔ یہ ڈکیتی کی واردات نہیں تھی، یہ مجنون بھکاری جو زمان خان کا جاننے والا تھا، اصل میں اسی کی گھات میں وہاں کھڑا تھا، کسی پہلے سے طے شدہ منصوبے کے تحت۔ اگر وہ اسے پتھر نہ مارتا تب بھی وہ اس پر حملہ کرتا۔ وہ ان دونوں دشمنوں کا مقابلہ نہیں کر پائے گا۔ بے چارگی اور بے بسی کے ذلیل احساس نے اسے گھائل کیا اور وہ اپنے سوجے ہوئے منہ کے ساتھ زمان خان کی شرگ میں سے کسی پھوڑے کی طرح باہر نکلے نرخرے کو تکنے لگا۔ لیکن کیوں، تم کیا چاہتے ہو؟ وہ گھگیایا۔ پیسہ، تمہیں پیسہ دیتا ہوں، میرے بٹوے میں 7,000 روپے ہیں، یہ گھڑی بھی لے لو، اور اوپر میں اس کی تراز میں بھی کچھ پیسے ہیں، گھر سے بھی لا کر دے دوں گا، جو چاہتے ہو وہی کروں گا، مجھے مت مارو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، مجھے چھوڑ دو، مجھے مارنے سے بھلا تمہیں کیا فائدہ، مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو، مت مارو۔ اس کے ذہن میں تیزی سے اخبارات کی ایسی خبریں گردش کرنے لگی تھی جو ان لاوارث لاشوں کے بارے میں آئے دن چھپتی رہتی تھی جو شہر کے تاریک گوشوں میں ملتی۔ ایسا ہی کچھ ان کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا۔ اسے لگا جیسے وہ کسی انجانے رابطے سے ان تمام مرنے والوں کی برادری میں شامل ہو گیا ہو۔ وہ اس کے بازوؤں میں لوتھڑا سا بے بس وجود یوں رونے لگا کہ ہچکی بن گئی۔ پورا گلا کھول کر وہ بآواز بلند گریا کر رہا تھا، لیکن یہ گریا بغیر آنسوؤں کے تھا۔ آنکھوں سے چھلکنے کے بجائے یہ گریا کہیں اندر ہی جاری تھا۔ تبھی تو وہ مٹی کی دیوار کی طرح اندر ہی اندر گھلتا اور ڈھہتا چلا جا رہا تھا۔ تب آخری مرتبہ اپنی پوری قوت جمع کر کے اس نے پیر کی ٹھوکر زمان خان کی پنڈلی کی ہڈی پر ماری۔ زمان خان نے خاموشی سے چوٹ کو سہا، بس چند شکنیں پیشانی پر نمودار ہوئیں اور آنکھوں میں سرخی کی مقدار شدید ہو گئی۔ پھر ایسی شدت سے اس نے اسے بازوؤں کے شکنجے میں بھینچا کہ لمحہ بھر میں اس کی آنکھوں میں تاریکی چھا گئی۔ چپلی کباب اور روٹی کا گھلا ملا مواد کھنچ کر اوپر حلق تک آ گیا اور منہ تیز مرچیلے ذائقے سے بھر گیا۔
سب کچھ منظر سے مطلقاً غائب ہو جانے سے بس ثانیہ بھر پہلے اسے بھکاری کی جلتی ہوئی لکڑی اپنے سر کے اوپر فضا میں بلند ہوتی دکھائی تھی۔ اسے ٹھیک ٹھیک یاد تھا کہ آنکھوں سے تاریکی کا پردہ چھٹنے سے قبل اسے ہونٹوں پر ٹھہرے ہوئے آنسوؤں کا نمکین ذائقہ اور منہ میں بھری چپلی کبابوں کی مرچیلی بساند محسوس ہوئی تھی، جیسا بھپ کا ذائقہ طے ہو جانے کے بعد منہ میں رہ جاتا ہے۔ اس نے ناگواری کے ساتھ تھوک حلق سے اندر نکلا تو معدے میں اتھل پتھل کا احساس اور متلی کا زور محسوس ہوا۔ دوسرا احساس پسلیوں کے گرد بازوؤں کی آہنی گرفت کے خاتمے کا تھا، جو بتدریج رونما ہوا۔ آہستہ آہستہ گرفت ڈھیلی پڑتی گئی، حتیٰ کہ وہ یکسر آساد ہو گیا۔ اسے زمان خان کا چہرہ دکھائی دیا، جو دھیرے دھیرے پرے ہٹ رہا تھا اور پھر ایک طرف سرکتا ہوا منظر سے غائب ہو گیا۔ پھر اسے اپنا آپ محسوس ہوا، بازو، سر، پیٹ، ٹانگیں، ناک، ہونٹ اور پیر جن پر وہ کھڑا تھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ موت کا خونخوار پرندہ اپنے نوکیلے پنجے پھیلائے اس پر جھپٹا ضرور تھا، مگر اس کے بہت قریب ہو کر، حتیٰ کہ اسے اس کا لمس بھی محسوس ہوا تھا، وہ واپس لوٹ گیا۔ ایک دیوار کے ساتھ زمان خان اور مجنون بھکاری کھڑے تھے۔ وہ سرگوشیوں میں کچھ بات کر رہے تھے۔ وقفے وقفے سے زمان خان سر کو پیچھے جھٹک کر قہقہا لگاتا اور ہاتھ اس کے ہاتھ پر مارتا۔ پھر دونوں رازداری سے ایک دوسرے کو کچھ بتاتے اور سہج سہج چلتے ایک طرف نکل گئے، جدھر فاصلے پر دیوار کے ساتھ بہت سے کیبن بنے تھے۔ ان کیبنوں میں سے تو بہت کے دروازے بھیڑے ہوئے تھے، چند ایک کے کھلے تھے، جن میں سے تیز روشنیاں باہر چھلک رہی تھیں اور اندر کا منظر کچھ کچھ دکھائی دیتا، ایک جیسے حجم کے اور اندر سے قریب ایک ہی جیسے ساز و سامان والے یہ کیبن ایک زنجیر کی کڑیاں معلوم ہوتے تھے۔ جیسے اپنی کیفیت کا خیال اس کے ذہن سے محو ہو گیا اور وہ زیادہ دلچسپی سے ان کیبنوں کو تکنے لگا، خاص طور پر جن کے دروازے کھلے ہوئے اور ان میں سے نکلتی روشنی کی چادر دور تک فرش پر بچھی ہوئی تھی۔ ان کیبنوں کے اندر دیواروں پر لگے آئینے دکھائی دیتے تھے، جن کے گردا گرد چوکٹے میں روشن بلب آراستہ تھے۔ آئینوں کے نیچے تاقچے بنے تھے جن پر میک اپ کا سامان دھرا تھا۔ ایک طرف بیسن، سامنے گراری کے ذریعے اونچی نیچی ہونے والی کرسی، جس کی پشت پر سر کو پیچھے ٹکانے کے لیے علیحدہ سے چمڑے کے غلاف والی گدی لمبی سلاخ سے بندھی ہوئی تھی۔ زمان خان اور بھکاری دونوں خرامہ خرامہ چلتے ہوئے، جبکہ اس کی نگاہ مسلسل ان پر جمی ہوئی تھی۔ ایک بند دروازے والے کیبن کے قریب پہنچے۔ زمان خان نے دروازہ کھولا، فوراً ہی تیز روشنیوں میں لپٹا ہوا انسانی آوازوں کا شور کیبن سے باہر چھلک پڑا۔ اندر بہت سے مرد و زن جمع تھے۔ دونوں کمرے میں داخل ہوئے اور دروازہ پھر سے بھیڑ لیا گیا تو جیسے وہ پھر سے اپنی کیفیت میں لوٹ آیا، اس نے اپنے ارد گرد دیکھا۔ اسے اپنے قریب ہی فٹ پاتھ پر وہی لکڑی کا ٹکڑا پڑا دکھائی دیا جسے لیے ہوئے بھکاری کچھ دیر پہلے اس پر جھپٹا تھا۔ اس کا جلتا ہوا سیاہ سرا پانی سے بجھا دیا گیا تھا اور اس میں سے دھوئیں کی مہین لکیر بل کھاتی ہوئی بلند ہو رہی تھی اور تھوڑا اوپر جا کر شاخ در شاخ تقسیم ہوتے ہوئے فضا میں تحلیل ہو رہی تھی۔ ایک طور سے یہ اس علاقے کا وہی منظر تھا جسے وہ روزانہ دفتر آتے اور گھر جاتے ہوئے دیکھتا تھا، لیکن پھر بھی یہ پہلے جیسا نہیں تھا۔ اسے اپنے ساتھ ہونے والے واقعات یاد آئے اور حیرت زدہ ہو کر گزرے واقعے کی تفصیل کو اپنے تخیل میں دہرانے لگا۔ وہ دونوں اسے قتل کرنا چاہتے تھے کیا؟ لیکن کیوں؟ اور کیوں وہ اپنے ارادوں سے تائب ہو کر ایک طرف چل پڑے؟ گویا کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ کسی بات پر وہ اتنے خوش کیوں تھے اور کیوں کر انہوں نے اسے یوں نظر انداز کر دیا جیسے وہ وہاں موجود ہی نہ ہو، ان کا اس سے کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ اور پھر یہ جگہ، کیا یہ وہی کار پارکنگ کا میدان ہے جس کے ایک طرف درختوں سے ڈھکی ہوئی دو رویا سڑک تھی اور دوسری طرف دفتروں سے اٹی ہوئی بلند عمارتیں؟ اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ اوپر چھت پر بڑی بڑی آہنی کڑیوں میں چھوٹے بڑے قمقمے لگے تھے، چند ایک روشن تھے، باقی بجھے ہوئے۔ ان قمقموں کے بیچ رنگ برنگی تاروں کا ایک جال بچھا ہوا تھا جس کے عقب میں سیاہ چھت تھی اور اس کے کناروں پر نیچے زمین تک آتی دیواریں۔
जो मिलकर एक बड़े बॉल को तश्कील दे रही थी। कुछ फासले पर लोग खड़े थे। पास ही ऊंचे स्टैंड पर कैमरा धरा था, लेकिन इसे चिल्लाने वाला निर्धारित था। एक ऐसा ही कैमरा इसके बाएं हाथ पर भी मौजूद था, जिसकी दुम से लगी स्याह मोटी तार जमीन पर बल खाती हुई परे कुर्सियों के नीचे कहीं गुम हो रही थी। तब उसे अपने दफ्तर की खिड़कियां दिखाई थी, जो उसकी अकबी दीवार पर आवेजा एक 8 मंजिला इमारत की अजीमुल जुस्सा तस्वीर के बालाई हिस्से में मौजूद थी। सरसरी तौर पर देखने पर शायद यह हकीकी इमारत मालूम हो, लेकिन असल में ये एक तस्वीर थी जो एक बड़े चौबी तख्ते पर बनी हुई थी, और ये तख्ता देर से यूं जुड़ा हुआ था कि इसका एक हिस्सा मालूम होता था। ये तख्ता ही दीवार था। तख्ते पर उभरे हुए रोगनी रंगों से तस्वीर बनाई गई थी। तमाम जुजियात के साथ ये ऐसी मुकम्मल तस्वीर थी कि मामूली तरीन तफसीलात भी नज़रअंदाज नहीं की गई थी। मसलन यही कि चंद रोज़ पहले इनके दफ्तर में डार्क रूम की खिड़की के एक पट का शीशा टूट गया था, जिसकी जगह सियाह गत्ता मुंडा गया था। तस्वीर में ये गत्ता साफ दिखाई दे रहा था। 5वीं मंजिल में उसे अपने कमरे की खिड़की के नीचे दीवार पर आवेजा इमेजेस एडवर्टाइजिंग का बड़ा बोर्ड दिखाई दिया। इमारत ऐसे बोर्डों से अटी पड़ी थी। तरह तरह के दफातर यहाँ बंद दरवाजों वाले कमरे में मौजूद थे, जहाँ लोग सुबह से शाम तक बहुत खामोशी और कायदे से काम करते। कालीन से ढके फर्श वाली राहदारी में चले तो दिन में भी फजा में सन्नाटा भरा हुआ मालूम होता। हर मंजिल में राहदारियों के दाएं बाएं दरवाजे हैं, जिन पर छोटे छोटे बोर्ड लगे हुए हैं। कोई फॉरवर्डिंग एजेंसी का दफ्तर है, कोई कंप्यूटर कंपनी, कोई इंपोर्टर एक्सपोर्टर हैं, तो कहीं चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठते हैं, तो किसी में एडवोकेट। बाहर भाड़ सा सन्नाटा, मगर जूं ही दरवाजा खोले अंदर एक बारौनक मंजर आपका इस्तकबाल करता। बाहर से देखने पर कहाँ ये बात किसी के जहन में आ सकती है कि ये बंद दरवाजों वाले बज़ाहिर बेआबाद दफ्तर इतने बहुत से लोगों, साजो सामान, रोशनियों और गहमा गहमियों को अपने अंदर छुपाए हुए हैं। ऐसा ही एक दफ्तर उसका भी था, जहां वो पिछले 5 बरस से कॉपीराइटर के तौर पर मुलाजिम था। जबान पर ठहर जाने वाली कड़वाहट की तरह जमान खान का ख्याल इसके जहन की सतह पर मौजूद था। उसने पैरों तले फुटपाथ को देखा, जिसे लकड़ी के तख्तों की मदद से आर्जी तौर पर बनाया गया था। ये ज्यादा बड़ा भी नहीं था, यही कोई 10-12 गज लंबा और कोई 1-1.5 गज चौड़ा होगा। इस पर चलने से लकड़ी के तख्तों में चढ़चढ़ाहट की आवाज पैदा हुई। उसने पैर की एड़ी को फर्श पर मारा, नीचे खोखलेपन की गूंज उभरी तो वो यकबार की उछलकर फुटपाथ से नीचे उतर आया। बस तभी दूर खड़े लोगों के मजमे में उसे हलचल महसूस हुई, जैसे वो साकित तस्वीर उसकी हरकत से जिंदा हो गई हो। इसने उन्हें देखा, वो सभी उसको तक रहे थे, और फिर इनके दरमियान फासला कम होने लगा, जैसे वो खुद या वो मजमा या वो दोनों ही बैक वक्त एक दूसरे की तरफ बढ़े हों। इन बहुत से लोगों में जो उसके लिए अजनबी थे, एक चेहरा ऐसा भी था जिसने उसकी तवज्जो अपनी जानिब खींच ली। ये निस्वानी चेहरा दूसरों के अक़ब में खड़ा, इंतहाई पुरकशिश अपनायत भरी मुस्कुराहट में लिपटा हुआ था। दीगर अफराद और खुद औरत को देखने से भी बहुत पहले उसे ये मुस्कुराहट दिखाई दी, जिसे देखने के लिए हत्ता कि उसे औरत की तरफ देखने की भी ज़रूरत नहीं थी, और जिसका लम्स और महक उसे हर तरफ फैली हुई और रोशनी की तरह उस मुख्तसर से मंजर का अहाता किए मालूम हुई। Well done, Mr. Rashid. Fantastic. You're another achievement. एक ठिकने कद के 50-55 साल के आदमी ने उसके कंधे को थपथपाते हुए कहा। उसने मोटे शीशों और प्लास्टिक के चौड़े फ्रेम वाली ऐनक पहन रखी थी। नाक नुमाया हद तक मोटी और इसके बारीक नुकोश वाले चेहरे से बिल्कुल मेल नहीं खाती थी। दाहिने रुखसार पर चने की दाल के दाने जितना स्याही माइल भूरा निशान था, जो पैदाइशी मालूम होता था। वो भारी भरकम आवाज में उससे मुखातिब था, जिसमें तहक्कुम की गूंज थी। ढीली कमीज और पतलून पहने हुए जिससे वो फरबा मालूम होता था, वो बिल्कुल सीधा खड़ा था जैसे फौजियों का कायदा है, और कंधे उचकाकर और पंजों के बल कदरे उछल उछल कर बात करता।
इकट्ठे चाय पीते हैं, जाना नहीं। वो उसके कंधों से परे किसी शय को बगौर देखते हुए बोला, फिर बुलंद आवाज में पुकारा, फयाज वेट फॉर मी, और हाथ का इशारा किया। फिर अपनी ऐनक के शीशों के अकब से शरारती और मुस्कुराती आंखों से उसकी तरफ देखा। चंद सानिये यूं ही खामोशी रही। इस बीच मुनव्वर और मुअत्तर मुस्कुराहट वाली औरत दूसरे लोगों के दरमियान में से गुजरकर इन दोनों के करीब आ गई। वो औरत की तरफ मुड़ते हुए बोला, एडिटिंग रूम से होकर आता हूं, जाना मत, आज आखिरी शॉट था, ट्रीट मेरी तरफ से होगी, ओके। औरत कुछ बोली नहीं, खामोशी से मुस्कुराते हुए सर हिला दिया। ठिंगना आदमी छोटे छोटे तेज कदम उठाता एक तरफ चला गया, जिधर उसने किसी को फैयाज कहकर पुकारा और इंतजार करने को कहा था। कम ऑन राशिद, वो उसे बाजुओं से पकड़कर एक तरफ ले चली। एक शख्स जो जर्द रूह और नहीफ व नज़ार जुस्से का मालिक था, गंदुमी रंगत और हल्के हल्के भूरे बाल, क्लीन शेव, सादा और सस्ते कपड़े की सब्ज शलवार कमीज में मलबूस यूं झुका हुआ चल रहा था जैसे उसे डर हो कि अगर अपने पैरों को न देखेगा तो तवाजुन खो बैठेगा और औंधे मुंह गिर पड़ेगा। उन दोनों से कुछ फासला रखकर चलते हुए वो यूं आजिजी से मुस्कुराता, गोया किसी से हम कलाम हो या किसी की बात का खुशदिली से जवाब दे रहा हो। किसी लेजदार शय की तरह वो मुस्कुराहट उसके चेहरे से धागेदार कतरों की सूरत में टपकती मालूम होती। वो उन दोनों के ताक़ुब में चलने लगा था। औरत उसे बाजुओं से थामे हुए हॉल के एक गोशे में ले आई, जहां चंद कुर्सियां और इनके साथ दो एक मेजें बिछी हुई थी। पास ही एक काउंटर पर आरजी सी कैंटीन बनाई गई थी। एक तरफ स्टोव पर भाप उगलती केतली में चाय तैयार हो रही थी। काउंटर पे शीशे के मर्तबानों में बिस्किट, पेस्ट्रियां और क्रीम रोल वगैरह पड़े दिखाई देते थे। इन कुर्सियों और मेजों के दरमियान एक 13-14 बरस का छोकरा फुदकता फिर रहा था। जो ही वो दोनों कुर्सी के नजदीक पहुंचे, वो मुनहनी सा शख्स आगे बढ़ा। अस्सलाम वालेकुम। वो उनके सामने इस हद तक झुक गया कि इन्हें इसके कूल्हे दिखाई दिए। नौरीन जी और राशिद साहब, माशाल्लाह जी, बड़ी बरकत है आपके काम में। अपने लफ्जों से जैसे रूह फूंक देते हैं, आप इंडस्ट्री की शान है। वो अपनी पीली बत्ती सी दिखाते हुए हंस रहा था। शाहजी, आप कैसे हैं? नौरीन अपने बालों को माथे पर संवारते हुए बोली। उसका बाजू बदस्तूर नौरीन के हाथ में था। औरत के जिस्म से किसी अच्छे परफ्यूम की भीनी महक उठ रही थी। बस जी नौरीन बीबी, अल्लाह का करम है, बड़ा फजल है जी, इस आजिज पर बड़ी नजर है सोने रब की। उसने गहरी सांस भरी और उदास लहजे में कहा। आपकी बदकिस्मत कैसी चल रही है शाहजी? सुना है बड़ा रश ले रही है। वो बोली। अल्लाह का करम है जी, मुझे बदकिस्मत पर इसकी किस्मत नहीं गई जी, वरना रूल रही होती। मेरा रोल तो थोड़ा सा ही है, आपको तो पता है। ये जो रोजी रोटी है ना जी, ये तो सब इसके चक्कर है। जिसके नसीब में जितना रोटी टुक्कर है वो उसे मिलेगा। पत्थर के कीड़े को भी मिलता है ना जी इसका हिस्सा। मेरा भी गुजारा हो रहा है। फिल्म तो A1 है जी, रोल भावी छोटा हो, सारी बात कास्ट की होती है। कास्ट बड़ी टैट है। बख्शी साहब है, मौसीकी जी राना की, सटोरी अशफाक साहब की, उनकी अटखड़का तो आपको पता है कितना बिजनेस किया था उसने। ऐसे ऐसे डायलॉग लिखे हैं कि तबीयत खुश हो जाती है। बस जी मौला करम करे तो पब्लिक इस फिल्म को भूलेगी नहीं। बड़ी उम्मीद है जी, मौला परवरदिगार चाहे तो क्या नहीं हो सकता। पब्लिक आपको पसंद करती है शाह जी। मैं तो कहती हूँ कि कैरेक्टर एक्टिंग में आपसे बेहतर कौन करता है।
ना जी ना, आप शर्मिंदा ना करें, अल्लाह आपको खुश रखे, जोड़ियाँ सलामत रहें। आप किस्मत के धनी हैं जी, आप तो जी गुनी लोग हैं, बड़े बड़े यहाँ आए। ये फिल्म इंडस्ट्री तो एक कुआं है, कोई था ही नहीं है इसकी। कैसे कैसे लोग आए, आहा, बड़ा नाम पैदा किया अपने ज़माने में। उनकी फिल्में ऐसी सुपर हिट होती थी कि कई सालों चलती थी, मगर जी रहे नाम अल्लाह का बाकी कौन रहा। ये गिनती के कुछ नाम जिंदा हैं, बस इन्हीं लोगों के जी जो गुन्नी थे। माशाल्लाह, आप तो इंडस्ट्री की रौनक हैं। राशि साहब को दुनिया ने माना है, बड़े बड़े इनके आगे पानी मांगते हैं, बस ये अल्लाह की देन है, उसकी नज़र जिस पर हो जाए। आप कितना ही हुस्न ले आइए, कैसी ही तगड़ी सिफारिशें हों जी, लड़कियां तो प्रोड्यूसर के घर पहले जाती हैं, स्टूडियो में बाद में आती हैं। पर्ची पर्ची गुण उसी के पास है जिसे अल्लाह तौफीक दे। ओहो, रहे नाम अल्लाह का। शाह साहब ने सर्द आह भरते हुए सर झुका लिया, देर तक इस्तिखराक की कैफियत में रहे और फिर सर उठाकर उन दोनों को देखा। वही मिस्कीन सी आजिजाना मुस्कुराहट बदस्तूर उसके चेहरे से चिपके हुई थी। पान की सुर्खी में भीगे हुए स्याह होठों के बीच जर्द बत्ती सी उनके जिस्म की नज़ारी की निस्बत चौड़ा मालूम होने वाला सर, वस्त में चमकती हुई चंदिया, किनारों पर टावा टावा खड़े बाल। उसने हस्बे साबिक गैर मामूली हद तक झुकते हुए दोनों हाथ बढ़ाकर उनसे मुसाफहा किया और फिर एक कदम पीछे हटकर हाथों को छाती पर दिल के मुकाम पर रखे देर तक दबाता रहा। आप अगर बुरा न समझें और थोड़ा वक्त आपके पास हो तो ये मेरी खुशबख्ती होगी अगर आप मुझसे चाय पी लें, एक प्याली चाय। ये मौका कब मिलता है राशिद साहब जैसे गुनी लोगों की सोहबत में बैठने का? नहीं शाह साहब, बड़ी इनायत आपकी, आपकी चाय उधार रही। आज आखिरी शॉट था दायरे का। आप तो जानते हैं कितनी मेहनत की है राशिद ने इस फिल्म के लिए। कमाल साहब ने हमें रोका था, वरना हम चले जाते। राशिद को रिलैक्स होने की ज़रूरत है, 2-4 दिन आराम करें, आपकी बड़ी मेहरबानी। अल्लाह आपको इज्जतें दे। इंशाल्लाह फिर किसी दिन ज़रूर आपसे चाय पियेंगे। अल्लाह जोड़ी सलामत रखे, अल्लाह जोड़ी सलामत रखे, अल्लाह। वो ज़ेर लब हौले हौले गुनगुनाता रहा। नौरीन ने उसका बाजू खींचा और साथ लिए परे नुक्कड़ में चली गई, जहां आमने सामने 2-2 कुर्सियां कायदे से पड़ी हुई थी। पहले उसे बिठाया, फिर सामने कुर्सी पर खुद बैठ गई। तुम क्या कहते हो, मेरी परफॉर्मेंस आज कैसी थी? वो बैठते ही बोली और फिर जवाब का इंतजार किए बगैर अपनी छोटी से बस्तानुमा थैले में हाथ डालकर खंगालने लगी। थैले में से नन्हा सा गोल आईना और हेयर ब्रश बाहर निकाला, आईने को चेहरे के सामने किया और एहतियात से बालों को संवारा जो उसके कंधों पर झूल रहे थे। वो अपने आप में इतनी मुनहमिक थी कि पहली बार उसे अपनी उलझी हुई सोचों के गुबार से सर बाहर निकालकर औरत को बगौर देखने की ख्वाहिश हुई। वो यही कोई 24-25 के पेटे में होगी, लड़की ही तो है, वो खुद से बोला। खिली हुई रंगत, बारीक नुकूश, बारीक ठोड़ी के और मोटे कलम से खींची हुई 2 लकीरों जैसे बारीक सुर्ख होंठ, जबड़े की उभरवा और नर्म हड्डी, चिकनी जिल्द, लंबा मगर भरा हुआ चेहरा, हल्की हल्की सी भीगी हुई पुरनम मालूम होती और चमकती हुई आंखें, यूं के मालूम हो जैसे अभी छलक पड़ेंगे। नुची हुई और बारीक लहरदार खत की मानिंद दिखाई देती भवें। उसने सुर्खी माइल भूरे रंग की लिपस्टिक होठों पर लगा रखी और कुछ ऐसा ही रंग भवों पर छिड़का हुआ था। कुछ देर वो होठों को दबाकर और चेहरे को मुख्तलिफ जावियों से मोड़कर आईने में मेकअप की जांच करती रही, फिर दोनों चीजें वापस थैले में डाल ली। तुमने कुछ कहा नहीं, वो उसकी तरफ झुकते हुए बोली और बेतकल्लुफी से दोनों हाथ उसके घुटने पर रख दिए। उसे अपने जिस्म में इर्तिआज की लहर दौड़ती महसूस हुई और कनपट्टियों में हिद्दत सी भरने लगी। वो कुसमुसाया। औरत ने अपने हाथ ना उठाए और मोहब्बत से उसके चेहरे को तकती रही। थके हुए हो, वो कुर्बत की ख्वाहिश से भरी हुई आवाज में बोली। राशिद, इधर देखो।
فوری طور پر گویا حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس نے لمحہ بھر کے لیے عورت کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر گھبرا کر منہ پرے پھیر لیا۔ وہ مسکراتی، میرا خود کوئی موڈ نہیں ہے یہاں بیٹھنے کا، میں تو کتنے دنوں سے انتظار کر رہی تھی کہ تمہارے دائرے کا یہ لاسٹ ٹیک ہو تو موو کر جائیں کسی ہل اسٹیشن پر۔ کیوں، کیا کہتے ہو؟ میں تو بہت تھک گئی ہوں، تم بھی؟ اب یہاں سے نکلتے ہیں۔ میں تبھی کمال صاحب کو منع کرنے کا سوچ رہی تھی، پر انہوں نے بڑی چاہ سے کہا تھا اس کے بعد نات تمام کی شوٹنگ شروع ہو جائے گی تو انہی کے منہ متھے لگنا ہے، بس آتے ہی ہوں گے، معذرت کر لیں گے، ہمیں ماہنور کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ وہی نیا چہرہ، کمال صاحب اس پر لٹو ہے تو ہمیں کیوں لے جانا چاہتے ہیں اس کی پارٹی میں تو کہہ دوں گی کہ جناب ہم تھکے ہوئے ہیں، پھر کبھی صحیح۔ یہ کہتے ہوئے عورت نے اپنے ہاتھ واپس کھینچ لیے اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ جب بھی کوئی لڑکی دیکھو میرا دل دیوانہ بھولے، اوہو اوہو جب بھی کوئی لڑکی۔ 13-14 برس کا چھوکرا اونچی آواز میں گنگناتا میلی صافی ہاتھ میں لیے ان کے قریب آیا۔ سلام مس جی، سلام صاحب۔ وہ ہاتھ کو سر کے اوپر رکھے مداری کے بچے جمہوری کی طرح ان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ گرما گرم چائے صاحب؟ 2 لے آؤ۔ نورین اس کی طرف دیکھے بغیر بولی۔ وہ اپنی انگلیوں کے ناخن آنکھوں کے سامنے نچا نچا کر ان پر پتی لہو سی سرخ پالش کی جانچ کر رہی تھی۔ آرڈر لینے کے باوجود چھوکرا کھڑا ہنستا ہوا انہیں تکتا رہا۔ تو جاتا نہیں؟ وہ قدرے درستی سے بولی۔ چھوکرے نے ویسے ہی مداری کے بچے جمہورو کی طرح دانا ہاتھ اٹھا کر سر پر ڈالا اور ہنسنے لگا، پھر صافی کندھے پر رکھا اور جب بھی کوئی لڑکی دیکھوں میرا دل دیوانہ بولے گاتا ہوا کینٹین کی طرف چلا گیا۔ استاد 2 چائے۔ وہ اسی گانے کی لے میں پکارا اور دوسری کرسیوں کی طرف بڑھ گیا جہاں کچھ اور لوگ آن بیٹھے تھے۔ میرا خیال ہے کمال صاحب کو منع کر ہی آتی ہوں۔ وہ کچھ آگے جھک کر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولی۔ وہ اس سے نظر ملانے سے کترا رہا تھا۔ پل بھر کے لیے نگاہ ملاتا، لیکن وہاں اتنی اپنائیت اور محبت کی نمی تھی کہ اس سے سہاری نہ جاتی۔ گھر چلتے ہیں، شاور لیں گے اور پھر لمبی نیند۔ تمہارے ساتھ سونے کے لیے بھی ڈیٹ لینی پڑتی ہے۔ وہ جھیپ گیا اور اس کا چہرہ یوں سرخ ہو گیا جیسے خون ابھی اس کے چہرے کی جلد سے باہر رس پڑے گا۔ اچھا میں یوں کرتی ہوں، ایڈیٹنگ روم میں ہی انہیں دیکھتی ہوں، بیچارے بعد میں ہمیں ڈھونڈتے پھریں گے۔ بس یوں گئی اور یوں آئی، وہ چٹکی بجاتے ہوئے بولی جو بے آواز تھی، اور پھر اپنے تھیلے کو جو رنگ برنگی دھاریوں سے بنا ہوا تھا کرسی پر ڈال کر اٹھ کھڑی ہوئی اور ایک طرف تیز تیز چل دی۔ جب ہی چھوکرا چائے لے آیا، وہ خالی کرسی پر پڑے رنگدار سوتی ڈوریوں والے تھیلے کو تکتے ہوئے بولا، مس جی گئیں؟ پھر اس کا جواب سنے بغیر بتیسی نکال کر ہنس دیا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ چھوکرا یوں ہی ہنستے ہوئے کھڑا رہا۔ صاحب چائے؟ چھوکرے نے خالی کرسی پر جہاں پہلے نورین بیٹھی تھی ٹرے رکھ دیا۔ یہ تام چینی کا ٹرے تھا جس میں 2 چھوٹی پلیٹوں میں 2 کپ پڑے تھے۔ کپوں میں سے بھاپ کی مہین بدلیاں اٹھ رہی تھیں۔ چھوکرے نے ایک تیسری کرسی ان 2 کرسیوں کے قریب کی اور پھر ٹرے اٹھا کر اس پر رکھ دی۔ صاحب جی السلام علیکم۔ وہ اپنے سر پر ہاتھ الٹا الٹا کر مداری کے جمہوری کی طرح کھڑا ہو گیا اور بتیسی نکال کر ہولے ہولے تھرکنے لگا۔ صاحب جی تم نے وعدہ کیا تھا ایک چانس کا۔ وہ سرکتا ہوا اس کے قریب ہو گیا اور آواز کو قدرے دھیما کرتے ہوئے بولا، بس ایک چانس صاحب جی۔ استاد بتاتا یہ انور پاشا 10 سال پہلے استاد کے ساتھ ہی ادھر آیا تھا۔ آج وہ کدھر ہے اور اپنا استاد کدھر؟ استاد آج بھی کینٹین چلاتا ہے اور وہ بڑا آرٹسٹ بن گیا، بڑی گاڑی میں گھومتا ہے، بغل میں چھوکری۔ صاحب جی بس ایک چانس کی بات ہے۔ استاد کو چانس نہیں ملا ورنہ اپنا استاد بھی کسی سے کم نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے مجھ میں ہیرو بننے کا سپارک ہے، بس ایک چانس ملنے کی دیر ہے۔ صاحب جی تم نے اس دن کہا تھا مجھے فلم میں چانس دلاؤ گے، اپنا وعدہ یاد ہے نا؟
کوئی چھوٹا سا رول بھی چلے گا, بس ایک بار انٹری ہو جائے, باقی میں سنبھال لوں گا. تمہارے لیے تو یہ چٹکی بجانے کا کام ہے صاحب. کسی بھی پروڈیوسر سے میری سفارش کر دو, کوئی تم کو انکار کر سکتا ہے بھلا. حرامی نے اپنے کو مارکیٹ سے آؤٹ کرانا ہے. کوئی بھی چھوٹا سا رول ویلن کی سائڈ کا ہو یا ہیرو کی سائڈ کا, ٹھیک ہے نا صاحب. چاہے ابھی ایڈیشن لے لو. ون ایکٹنگ ڈزن. چھاتی پر بائیں جانب دونوں ہاتھ رکھ کر اسی طرف جھکتا جاتا ہے جیسے گولی لگی ہو, اور چہرے پر تکلیف کے تاثرات پیدا کرتے ہوئے گھٹی ہوئی آواز میں بولتا ہے, ماں دشمنوں نے گولی مار دی, ماں کلیجہ چھلنی کر دیا. پھر کچھ اور اس کے قریب ہو گیا اور آواز مزید دھیمی کر کے بولا, استاد کو پتہ نہ چلے, یہ ہم دونوں کی آپس کی بات ہے. وہ برا مناتا ہے, کہتا ہے کسٹمر کو خراب نہ کیا کرو. تم ہی بتاؤ, کیا تم کسٹمر ہو؟ یہ سارا اسٹوڈیو چلتا ہی آپ لوگوں کی وجہ سے ہے. آپ تو یہی کے آدمی ہو. کسٹمر تو وہ ہوا جو باہر سے آتا ہے, جیسے خود استاد باہر سے آتا ہے, یا میں آتا ہوں, یا وہ بوٹ پالش والا پٹھان چھوکرا آتا ہے. وہ پھر سے اونچی آواز میں زور زور سے ہنسنے لگا. اس نے نظر بھر کر چھوکرے کو دیکھا. وہ نیلی قمیض پہنے ہوئے تھا جس کا کالر میل سے سیاہ ہو رہا تھا, کف لپیٹ کر اوپر چڑھائے ہوئے, نیچے سیاہی مائل گہرے جامنی رنگ کی پتلون, آنکھوں کے کناروں پر آلائش جمی ہوئی, گردن پر میل کی چھائیاں صاف دکھائی دیتی تھی, گالوں پر بالوں کی ابتدائی نرم روئی جیسی فصل پھوٹ آئی تھی. ہاتھ کی انگلیاں جن میں اس نے صافی پکڑی ہوئی تھی کہ ناخنوں میں سیاہ میل بھری تھی. تمام جسم میں واحد شے جو صاف ستھری نہ صحیح مگر قرینے اور سلیقے سے سنوری اور الجھاؤ کے بغیر دکھائی دیتی تھی, وہ اس کے بال تھے جنہیں بہت احتیاط سے کنگھی کیا اور خاص فیشنی انداز میں ترشوایا. اس نے سوچا کیا ایسا ممکن نہیں کہ یہ قلاش چھوکرا کل کو فلم انڈسٹری کا کوئی بڑا ہیرو یا ولن بن جائے. تاریخ سے زیادہ بڑا معمہ اور کیا ہوگا. کوئی پہلی بار تو ایسا نہیں ہوگا. ہر دور کی فلمی کہکشاں ایسی مثالوں سے بھری ہوتی ہے. کوئی ایک چانس نامعلوم اسے کب مل جائے اور اسے اس کی توقع سے بھی زیادہ شہرت اور نام دلا دے, جیسے انور پاشا کی کایا پلٹی جس کا اس نے ابھی ذکر کیا. لیکن انور پاشا تو کوئی بھی ہو سکتا ہے. تاریخ کے لیے نام کے کیا معنی, وہ اس معجزے کو کسی کے ساتھ بھی دہرا سکتی ہے. صاحب ایک چائے لے جاؤں؟ مس صاحب آئیں گی تو دوبارہ لے آؤں گا. چھوکرا بولا. وہ اٹھ کھڑا ہوا. صاحب جی میں صاحب نہیں ہوں. وہ اٹھ کر فاصلے پر موجود ایک بڑے پھاٹک نما دروازے کو دیکھتے ہوئے بولا. چھوکرے نے فقط ہنستے ہوئے اسے دیکھا, پھر سے مداری کے جمورے کی طرح ہاتھ کو الٹا کر سر پر رکھا جیسے کہہ رہا ہو کہ اس جملے کی رمز کا اسے کیا پتا, اور آجا آجا میری جان جاں, آجا آجا میری دلربا گاتا ہوا مڑ کر چل دیا. اس نے چھوکرے کو جاتے ہوئے دیکھا. زمان خان اور بھکاری واقعے کے بعد اس نے پہلی بار خود کو اکیلا محسوس کیا. پھر اس طرف نگاہ کی جدھر کچھ دیر پہلے اس سے محبت جتانے والی لڑکی گئی تھی. فاصلے پر دیوار کے ساتھ اس کے دفتر والی 8 منزلہ عمارت کے جہازی حجم کی تصویر بدستور لگی کھڑی تھی, جس کے نیچے نقلی چوبی فٹ پاتھ موجود تھا. ایک طرف سیاہ سر والی بجھی ہوئی لکڑی فرش پر دھری تھی جس میں دھوئے کی لاٹ اٹھنا موقوف ہو چکی تھی. 2 اشخاص پہیوں اور لمبی ٹانگوں والے ایک بڑے کیمرہ اسٹینڈ کو دھکیلتے ہوئے ایک طرف لیے جا رہے تھے. چھوٹے چھوٹے روشن کیبنوں کے دروازے پہلے کی طرح بھیڑے ہوئے تھے اور ان دروازوں کی درزوں میں سے جھانکتے ہوئے تیز روشنی کے قطرے باہر فرش پر بکھرے پڑے تھے. ایک لمبی سی چوبی سیڑھی کو چھت کے شہتیر سے ٹکائے ایک شخص اوپر ٹنگی بڑی فلیش لائٹ کو اتار یا ٹانگ رہا تھا. ہر طرف گہما گہمی کا سما تھا. یہ کون سی جگہ تھی؟ وہ کیوں یہاں تھا؟ اور یہ سب کیا تھا؟ جو کچھ کہ اس کے ساتھ ہو رہا تھا, شاید وہ ابھی تک دفتر میں اپنی کرسی پر ہی بیٹھا ہوا تھا. اس نے خود کو میز پر سر ٹکائے سوئے ہوئے دیکھا. پرے زمان خان بھی ضرور سویا ہوا ہوگا, لیکن اب وہ جاگنا چاہتا تھا. یہ سب کچھ اگر ایک خواب تھا تو یہ خواب بے قابو ہو رہا تھا.
اس کی شناخت گم ہونے کے خطرے کی زد میں آ گئی تھی۔ ایک بار پھر سے اس نے اپنے ارد گرد دیکھا اور پھاٹک کی طرف ہو لیا جو کھلا تھا اور جس سے باہر اوپر گہرا تاریک آسمان دکھائی دیتا تھا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے تھے عاصم بٹ کا ناول دائرہ۔ بقیہ حصے کے لیے اگلی پوسٹ ملاحظہ کیجیے۔ آپ سب کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ الہی امانت۔